عدیل جیسے کہ ظفر ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ابھی وفد پہنچا ہے اور اس سے پہلے حکومتی وفد وہ تو بہت کچھ ظاہر ہے آفر کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے، لیکن مولانا صاحب اس وقت کس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کس کی بات زیادہ بہتر انداز میں یا کس سے جو ہے اپنی بات منوا سکتے ہیں؟ حکومت کے پاس تو دینے کو بہت کچھ ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا آفر کر سکتی ہے؟ دوسری بات کہ مولانا ظاہر انسان مانگتا جو ہے وہ اسی سے ہے جس سے آپ کے کوئی نہ کوئی رابطے ہوں، کوئی تعلقات ہوں ماضی میں، اور یہاں پر تو معاملہ وہ یہ ہے نا کہ شبینہ ادیب کے بقول کہ ابھی تکلف ہے گفتگو میں، ابھی محبت نئی ہے، تو جہاں محبت نئی ہو وہاں پر کیسے تقاضا کیا جا سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو پرانی محبت ہے، محبت پرانی ہے، اور وہی پرانی محبت والے لوگ اب سے کچھ دیر بعد مولانا کے گھر پہنچنے والے ہیں۔ آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کرتا چلوں کہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہیں اب سے کچھ دیر بعد مولانا فضل الرحمان کے گھر جانے کا فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے، اور وہ خود جا کے مولانا کو منائیں گے۔ یعنی حکومت کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم ہے، حکومت کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے، وہ ناکام ہو گئی مولانا کو منانے میں، تو اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ مولانا کے گھر خود جائیں گے میاں نواز شریف اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف، اور وہاں جا کے مولانا کو منانے کی کوشش کریں گے۔ بات وہی ہے کہ یہ بات صرف آئینی پیکج کی نہیں ہے، یہ بات اب پاور شیئرنگ کی ہے، اور پاور شیئرنگ سے حکومت کا ایک بڑا اتحادی ڈسٹرب ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں بات اب میاں نواز شریف صاحب کے منانے پر آ گئی ہے، تو یہ حالات کی سنگینی کا پتہ دیتی ہے کہ معاملہ اب صرف محسن نقوی صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بس کا نہیں رہا، اب معاملہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور نون لیگ کے سربراہ جو ہیں ان پہ آ گیا، حکومتی جماعت کے سربراہ ان پہ آ گیا ہے۔ اب وہی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے خود میدان میں اترنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ مولانا جو ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں یا نہیں۔ معاملہ تو صرف مولانا کا نہیں ہے، مولانا تو اس ناراض ساتھی کا بھی ہے جو بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے، جس کا ایک ووٹ جو ہے حکومت کے لیے اس وقت سب سے قیمتی ہے۔ مولانا ساتھ آ بھی جائیں بات نہیں بنتی۔ وہ میاں نواز شریف جو گرین سگنل ملنے پر خوشی یہاں پر پہنچے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مغرب سے پہلے ہی بہت سے معاملات کلیئر ہو چکے ہوں گے، اب اس وقت یہ سچویشن ہے کہ 8-8.5 گھنٹے گزرنے کے باوجود حکومت کے بڑے خود اب مولانا کے پاس جا رہے ہیں، اختر مینگل سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ڈیڈ لاک برقرار ہے، ڈیڈ لاک برقرار ہونے کی وجہ سے کابینہ کا اجلاس نہیں ہوا، جو خصوصی کمیٹیاں ہیں ان کا اجلاس جو ہے وہ فائنلائز نہیں ہو سکا، کنکلوڈ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ ہونا ہے۔ وہ اراکین جو کئی دنوں سے یہاں پر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جن کو یہ کہا گیا تھا کہ ہاسپٹلز میں بھی ہیں یہاں پہنچ جائیں، بیرون ملک میں بھی ہیں یہاں پہنچ جائیں، آپ کسی کانفرنس میں گئے ہوئے ہیں، کوئی ضروری کام ہے، تمام چھوڑ کے یہاں پہنچ جائیں۔ اب ان اراکین کی اس وقت ماتھے پہ شکن دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ حکومت خود پریشان ہے، اراکین پریشان ہیں، ان کے سامنے کوئی واضح پکچر نہیں ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ترامیم ان کی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ ان کو صرف کہا گیا کہ یہاں بیٹھیں، اور اب وہی جو یاسر ملک اور وقار سید بتا رہے تھے کہ چائے کافی تو چل رہی ہے، لیکن طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں اندر آئینی ترمیم ڈسکس نہیں ہو رہی، اس وقت آئینی ترمیم تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہی۔ جو دونوں ایوانوں کے جو اراکین بیٹھے ہیں وہاں پر تو اب یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کون کیا مانگ رہا ہے، پاور شیئرنگ میں کیا ہوگا۔